بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور خدا کی شان حمد و ثنا پر بہت کم لکھا گیا ہے نعت کی نسبت۔ تصور خدا کیا ہے، خدا کو کیسے جانا جائے، کیسے پہچانا جائے، آج اس بارے میں بات کریں گے۔ میں افتخار عارف صاحب کے اوپر منظوم یہ کتاب جواز افتخار سے کچھ اقتباسات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ افتخار عارف صاحب لکھتے ہیں کہ وہ اس دعا سے آغاز کرتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ من الشک فی الحق بعد الیقین، اے اللہ میں یقین کے بعد حق میں شک لانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ شک اور یقین کی جس آنکھ مچولی میں انسان پھنسا ہوا ہے اور جس طرح شک کے پنجے سے نکل کر یقین کے دامن میں آتا ہے، وہ شک کا گرداب پھر اسے کھینچ لیتا ہے، جس سے جان بچا کر وہ پھر یقین میں پناہ لیتا ہے۔ اس کی تصویر کشی اس نظم میں عجیب پیرائی میں کی گئی ہے۔ افتخار عارف صاحب لکھتے ہیں کہ ہوا کے پردے میں کون ہے جو چراغ کی لو سے کھیلتا ہے، کوئی تو ہوگا جو خلت انتصاب پہنا کے وقت کی رو سے کھیلتا ہے، کوئی تو ہوگا حجاب کو رمز نور کہتا ہے اور پرتو سے کھیلتا ہے، کوئی تو ہوگا۔ لیکن یہ سفر یقین کی منزل میں پہنچنے سے پہلے راستے ہی میں رک جاتا ہے، کوئی نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ اب وہ بودی دلیل دیکھیے جو ہر زمانے میں پیش کی جاتی ہے، یہ خوش یقینیوں کے خوش گمانوں کے واہمے ہیں جو ہر سوالی سے بیت اعتبار لیتے ہیں، اس کو اندر سے مار دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں لکھتے ہیں تو کون ہے وہ جو لوح آب رواں پہ سورج کو ثبت کرتا ہے اور بادل اچھالتا ہے، جو بادل کو سمندروں پہ کشید کرتا ہے اور بطن صدف میں خورشید ڈھالتا ہے، وہ سنگ میں آگ، آگ میں رنگ، رنگ میں روشنی کے امکان رکھنے والا، وہ خاک میں صورت، صورت میں حرف، حرف میں زندگی کے سامان رکھنے والا، نہیں کوئی ہے، کہیں کوئی ہے، کوئی تو ہوگا۔ یوں لگتا ہے الفاظ نہیں ٹکڑوں میں بٹی ہوئی روشنی کمکموں سے باہر آ رہی ہے اور پے در پے باہر آ رہی ہے، جیسے آپ تیز رفتار ٹرین میں بیٹھتے ہیں اور باہر خوبصورت عمارتیں گزر رہی ہیں اور آپ کی نظر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹتی۔ آپ نے ٹی وی پر اسماء الہی والی فلم دیکھی ہوگی، ہر اسم سکرین پر آ کر زور سے لگتا ہے اور پھر بڑا ہوتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے، اسی لمحے اگلا اسم آ جاتا ہے اور آپ کی نظریں سکرین سے نہیں ہٹ سکتی۔ یہی صورتحال نظم کے اس آخری حصے میں پیش آتی ہے۔ ایک ایک لفظ سکرین پر آ رہا ہے اور ذہن پر شدید تاثیر چھوڑتا ہوا اگلے لفظ کے لیے جگہ بناتا چلا جاتا ہے۔ لوہے آب رواں پہ سورج کا ثبت ہونا، بادل کا اچھلنا، سمندروں سے کشید کرنے کا عمل، بطن صدف میں خورشید کا ڈھلنا، سنگ میں آگ، آگ میں رنگ، رنگ میں روشنی کا امکان، خاک میں صورت، صورت میں حرف، حرف میں زندگی کا سامان۔ پھر آخر میں انہی کی ایک نعت کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضور مکے سے جا رہے ہیں کتاب کے ساتھ، کتاب کل کائنات ہے اور روشنی ہے۔ حضور مکے میں آ رہے ہیں کتاب کے ساتھ، کتاب ہی میں نجات ہے اور روشنی ہے، یعنی کہ کتاب ہی، قرآن ہی واحد ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ کتاب کو تھام لیا جائے، قرآن کو تھام لیا جائے، حضور کو بھی پا لیں گے، ان کے اصحاب کو بھی پا لیں گے، ان کی آل کو بھی پا لیں گے۔